بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ جی بچوں، مضمون ہے ہمارے پاس جغرافیہ برائے جماعت ہشتم۔ آج ہم جو دیکھیں گے وہ ہمارے پاس ہے نوٹ بک کا طریقہ کار، یعنی جو تحریری طریقہ کار ہے آپ کا، آپ نے کاپی میں کس طرح کا کام کرنا ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے۔ ساتھ میں ہم جو ہے وہ باب اول کے مشقی سوالات بھی جو ہیں وہ دیکھیں گے۔ تو جی بچوں، شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے ہم لوگ کاپی کا جو طریقہ کار ہے وہ دیکھیں گے۔ آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہم مارجن لائن لگاتے ہیں وہ آپ لوگوں نے بلو مارکر سے لگانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو ہماری مارجن لائنز ہوتی ہیں، اسی طرح ڈیٹ وغیرہ جو ہے اسی طرح آئے گی جس طرح پہلے ہم لوگ لکھتے تھے، پیج نمبر اور یہاں پہ دوسری ڈیٹ ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد جب آپ ہیڈنگ دو گے تو وہ بلو مارکر سے اسی طرح آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی مشقی سوالات کی اسی طرح پھر دوسری ہیڈنگ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے مختصر سوالات، تو آپ نے اس طرح کی ہیڈنگ دینی ہے۔ پھر مارجن لائن کی اس سائڈ پہ آپ نے سوال نمبر 1 کا جو ہے وہ ہیڈنگ دینا ہے۔ جیسے ہمارے پاس ہے سوال نمبر 1، نقشے کی تعریف کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، اس کو انڈر لائن بھی کرنا ہے۔ نقشہ زمینی سطح یا اس کے کچھ حصے کا ایک خاص پیمانے اور پروجیکشن کے مطابق ایک ہموار سطح پر نمائندگی کرنا ہے۔ اسی طرح دوسرے سوال کی جو ہے آپ ہیڈنگ دیں گی اسی طرح بلو مارکر سے اور لکھیں گی تقسیمی نقشے سے کیا مراد ہے، یعنی انک پین سے آپ لکھیں گی۔ تو جواب ہے اس کا، یہ نقشے کسی علاقے میں مختلف اشیاء کے اعداد و شمار کی تقسیم کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان نقشوں کی 2 اقسام ہیں، ڈاٹ یا نکاتی نقشے، اکسی یا کروپلت نقشے۔ تو اسی طرح آپ نے جو ہے پھر یہاں پہ بھی جو ہے وہی مارکر کے ساتھ آپ لوگوں نے مارجن لائنز لگانی ہے۔ سیم طریقہ کار جو ہے وہ آپ نے آگے بھی جتنے بھی ہمارے پاس جو باب ہیں ان کا جو تحریری کام ہے آپ نے اسی طریقے کے مطابق جو ہے وہ کرنا ہے۔ طریقہ آپ کا جو ہے وہ اسی طرح آپ نے رکھنا ہے آگے اس کو۔ اسی طرح جب ہمارے پاس تفصیلی سوالات آئیں گے آپ نے اسی طرح ہیڈنگ دینی ہے۔ سوال نمبر 1 ہے ہمارے پاس کلوروپلیٹ اور ڈاٹ نقشوں کی وضاحت کریں۔ جواب ہے ہمارے پاس کلوروپلیٹ یا اکسی نقشے، یعنی آپ کا جو ٹائٹل ہیڈنگ ہے وہ یہاں پہ آئے گی۔ اسی طرح یہ کیا ہے، یہ تقسیمی نقشوں کی ایک اہم قسم ہے۔ ان نقشوں میں رنگوں یا عکسوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہر رنگ مختلف مقداروں کی نمائندگی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی علاقے کی آبادی کو نقشے پر دکھانا ہو تو زیادہ آبادی والے علاقے کو گہرے رنگوں اور کم آبادی والے علاقے کو جو ہے وہ ہلکے رنگوں سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس طرح ہیڈنگ دیں گی ڈاٹ نقشے۔ ڈاٹ نقشوں میں اشیاء کی تقسیم کو نقاط کے ذریعے دکھایا جاتا ہے۔ نقطہ کسی چیز کی خاص مقدار کو ظاہر کرتا ہے۔ زیادہ نقاط زیادہ مقدار کو اور کم نقاط کم مقدار کو ظاہر کرتا ہے۔ ڈاٹ نقشہ بناتے وقت مندرجہ ذیل چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ نمبر 1 ہے ہمارے پاس نقطوں کا سائز۔ یہ نقطوں کا سائز ہمیشہ ایک جتنا ہونا چاہیے۔ یہ نہ تو اتنا بڑا ہو اور نہ اتنا چھوٹا ہو کہ دیکھنے میں مشکل ہو۔ پھر اس کے بعد دوسری ہیڈنگ جب آپ دیں گے تو نقطوں کی جگہ ہے، نقطوں کو بہت احتیاط کے ساتھ لگانا چاہیے۔ نقطے لگاتے وقت علاقے کی قدرتی خصوصیات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اگلا سوال ہے ہمارے پاس شماریاتی اشکال کیا ہے، خطی گراف، بار گراف اور دائری گراف پر بحث کریں۔ جواب ہے ہمارے پاس شماریاتی اشکال، جو ٹائٹل ہیڈنگ آ جائے گی آپ نے ہیڈنگ اس طرح دینی ہے، یہ اشکال مختلف مقداری اعداد اور شمار کے تعلق اور موازنے کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ اشکال خط، ستون اور دائرے کی شکل میں ہوتے ہیں۔ چند اہم اشکال کی تفصیل درج ذیل ہے۔ خطی گراف، یہ گراف کسی خاص مدت کے دوران اعداد و شمار میں ہونے والی تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔ جغرافیہ میں سے بارش، درجہ حرارت، آبادی اور پیداوار وغیرہ میں تبدیلی کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ خطی گراف جو ہے ہمارے پاس درجہ حرارت میں تبدیلی، یعنی آپ نے اسی طریقے سے آپ نے جو ہے کاپی میں اس کا ڈائیگرام بھی بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ستونی گراف ہے ہمارے پاس۔ اس گراف میں اعداد و شمار کو ستون کے ذریعے دکھایا جاتا ہے۔ بار کی لمبائی اشیاء کی مقدار کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ جغرافیہ میں استعمال ہونے والا سادہ ترین گراف ہے۔ اسی طرح ستونی گراف جو ہے یہ آپ نے اسی طرح بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ہے ہمارے پاس دائری گراف۔ دائری گراف بنانے کے لیے اعداد و شمار عام طور پر فیصد مقدار میں دی گئی ہوتی ہیں۔ دائری گراف بنانے کے لیے ایک دائرے کو اعداد کے مطابق زاویوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہر زاویہ کسی چیز کی فیصد مقدار کو ظاہر کرتا ہے۔ جس طرح یہ گراف بنایا گیا ہے آپ نے اسی طرح جو ہے یہ اپنی کاپی میں یعنی نوٹ بک میں جو ہے وہ بنانا بھی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 3 ہے شماریاتی اشکال کی خوبیاں اور خامیوں پر روشنی ڈالیں۔ جواب ہے ہمارے پاس خوبیاں۔ سب سے پہلے ہیڈنگ آ جائے گی شماریاتی اشکال کی خوبیاں مندرجہ ذیل ہیں۔ شماریاتی اشکال پڑھنے اور سمجھنے میں آسان ہوتی ہیں۔ لمبے اعداد سے نتیجہ اخذ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ شماریاتی اشکال نتیجہ اخذ کرنے میں آسانی پیدا کرتی ہیں۔ شماریاتی اشکال موازنہ کرنے میں آسانی پیدا کرتی ہیں۔
शुमारियाती अशकाल वक्त को ज़ाया होने से बचाती हैं क्योंकि शुमारियाती को बनाना और समझना आसान होता है। इसी तरह खामियां हैं हमारे पास। शुमारियाती अशकाल की खामियां मंदरजा झेल हैं। नंबर 1 है शुमारियाती अशकाल बनाने के लिए अच्छा खासा तजर्बा दरकार होता है। इसी तरह नंबर 2 है अगरचे ये अशकाल अदाद-ओ-शुमार की नुमाइंदगी में आसानी पैदा करती हैं, ताहम ये अदाद-ओ-शुमार के मुतबादिल नहीं हो सकती। तो जी बच्चों, ये हमारे पास जो है वो जो हमने देखा कॉपी का तरीक़ेकार भी देखा। इसी तरह जो है हम लोगों ने ये भी देखा कि मशकी सवालात किस तरह जो है हमें बताए गए हैं, हमने इसी तरीके मुताबिक जो है वो काम करना है। और ये जो तरीका आपको बताया गया है, ये आपने आगे जितने भी यूनिट्स हैं यानी जितने भी बाब हैं उनके तहरीरी काम में इसी तरीके से आपने जो है करना है। मार्जिन लाइन आपने इस तरीके से इस्तेमाल करनी है, लगानी है। साथ में आपने जो है वो हेडिंग वगैरह भी इस तरीके से देनी है। सवाल की हेडिंग कहाँ पे देनी है, जवाब की हेडिंग कहाँ पे देनी है, टाइटल हेडिंग किस तरह देनी है, ये इसी तरीके से आपको जो है बताया गया है। आपने इसी को आगे भी फॉलो करना है। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी आज की। आखिर में हमारी दुआ है कि जहां रहें खैर खैरियत से रहें। बहुत शुक्रिया।